بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ میں دو بڑے دشمن تھے جنہوں نے آپ کو بے شمار تکالیف اور اذیتیں دیں، ایک ابو جہل اور دوسرا ابو لہب۔ عام طور پر لوگ ابو جہل اور ابو لہب کو ایک ہی شخص سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ان دونوں کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا مانتے ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ابو جہل، جس کا اصل نام عمرو ابن ہشام تھا، قریش خاندان سے تعلق تھا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی قریبی رشتہ نہیں تھا۔ بعض لوگ جو اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا خیال کرتے ہیں، یہ غلط ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے، اور ابو جہل نہ عبد المطلب کا بیٹا تھا اور نہ ہی عبد المطلب کے خاندان سے تھا، بلکہ عبد المطلب تو عبد المنان کے خاندان کے تھے، جبکہ ابو جہل مخزومی قبیلہ اور خاندان کے تھے۔ ان دونوں میں کوئی خونی رشتہ نہیں تھا۔ ابو جہل کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: ابو جہل بن ہشام بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم القریشی المغروبی۔ ابو جہل جگہ بدر میں اپنے انجام کو پہنچے، یہاں پر سے دو بچوں حضرت معوذ اور معاذ نے زخمی کیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان کی گردن دھڑ سے الگ کر دی۔ تاریخ میں اکثر ابو جہل کو اسلام کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا جاتا ہے، جبکہ باریک بینی سے جانچا جائے تو ابو لہب اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزا بن عبد المطلب تھا۔ اس کی اصل کنیت ابو عتبہ تھی، لیکن اس کے والد حضرت عبداللہ مطلب اس کے چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب پکارتے تھے۔ ابو لہب حضور اکرم کا حقیقی چچا تھا، اور جب ابو لہب کو کسی نے بتایا کہ آپ کے چھوٹے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تو ابو لہب بہت خوش ہوا اور اس نے ایک لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا۔ ابو لہب اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھے۔ جب حضور اکرم نے اعلان نبوت کیا تو ابو لہب نے سخت مخالفت کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر اتر آئے۔ جب خدا کی طرف سے رشتہ داروں کو دین کی دعوت دینے کا حکم ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش والوں کو پکارا۔ جب سارے اکٹھے ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی سچ بولتے ہیں۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو، میں خدا کے حکم سے تم کو ایک سخت عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں، جو شخص دشمنوں کے حملے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جب رسول اللہ نے یہ الفاظ فرمائے تو ابو لہب نے آپ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا: غارت ہو تم پر، نعوذ باللہ، تم نے ہم کو اس لیے بلایا ہے کہ اس پر سورۃ لہب بھی نازل ہوئی۔ جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام خدا دیا کرتے تو ابو لہب آپ کو برا بلا کہا کرتے: یہ جھوٹا ہے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اپنا جھوٹا دین پھیلا رہا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو لہب نے کوہ صفا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے پتھر بھی اٹھا لیا تھا۔ ابو لہب حضور کا اتنا مخالف تھا کہ جب حضور اکرم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب بہت خوش ہوا۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور کہنے لگا: حضور اکرم ابتر نسل ہو گئے ہیں، یعنی ان کی نسل ختم ہو گئی ہے۔ ایام حج میں ابو لہب آپ کے پیچھے لگا رہتا، یہاں تک کہ وہ آپ کو پتھر مارتا، جب سے آپ کی ایڑیاں خون سے تر ہو جاتی۔ قرآن مجید میں بدبخت ابو لہب کی موت کے بارے میں سخت الفاظ بیان کیے گئے ہیں، جو کہ حرف بحرف پورے ہوئے، اور بہت ہی ذلت کی موت مرا۔ ابو لہب بہت مالدار تھا۔ جب اس کو خدا کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو کہتا: اگر حضور کی بات سچ ہے تو آخرت کے دن میں مال و دولت کا نذرانہ دے کر عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ حضرت ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو پتہ چلا کہ میرے خاوند کے بارے میں سورت نازل ہوئی ہے تو ایک پتھر لے کر حضرت رسول اللہ کو مارنے کے لیے مسجد الحرام میں پہنچ گئی۔ مسجد الحرام میں حضرت محمد اپنے پیارے ساتھی حضرت ابو بکر کے ساتھ آرام فرما رہے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے امام جمیل کی نظروں پر ایسا پتھر ڈالا کہ اس کو صرف ابو بکر ہی نظر آئے، اور اس نے پوچھا: مجھے معلوم ہے کہ محمد میری مذمت و رجوع کرتے ہیں، خدا کی قسم اگر محمد میرے سامنے ہوتے تو میں ان کو یہ پتھر مارتی۔ وہ دشمن اور مخالفت کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ مذمم کہتی تھی۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ قریش والے جب مذمم کہتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: اے لوگو، اللہ نے کس طرح ان کو صبر و شکم مجھ سے پھیر دیا ہے، اور وہ مذمم کو برا بلا کہتے ہیں۔ میں تو محمد ہوں۔ ابو لہب قریش کا مالدار آدمی تھا، اس کا سود خوری کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ وہ لوگوں کو سود پر چیزیں دے کر خوب منافع کمایا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے
خانہ کعبہ سے سونے کا ہر بھی چوری کر کے بیچ لیا تھا۔ ابو لہب کی اولاد بھی رسول اللہ کی بہت زیادہ مخالفت تھی اور بہت زیادہ دشمنی تھی۔ ابن اساکر اور ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ایک دن ابو لہب کے بیٹے عتبیہ نے یہ ٹھان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کے رب کے بارے میں بری باتیں کہہ کر ان کو اذیت پہنچاؤں گا۔ عتبیہ بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بہت سخت کلامی کی، اور سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ اس نے رسول اللہ کے چہرے انور کی طرف تھوکا، مگر وہ ناپاک تھوک چہرے اطہر پر گرنے کی بجائے دور جا کر گرا، اور اس کی گستاخی پر حضور اکرم نے دعا مانگی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ عتبیہ اپنے خیال میں بڑے کارنامے سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس گیا تو ابو لہب نے پوچھا، پیارے بیٹے تو نے اسے کیا کہا؟ اس نے بتایا، میں نے یہ کہا۔ اور اس نے پوچھا، اس پر محمد نے کیا کہا؟ عتبہ نے بتایا کہ اس نے یہ بد دعا دی ہے۔ یہ سنتے ابو لہب کا رنگ سرخ ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہے جو قبول نہ ہو۔ اب حال یہ ہو گیا کہ وہ پل پل اپنے بیٹے کا خیال رکھتا۔ ایک دفعہ ابو لہب تجارت کی غرض سے قافلے کے ساتھ ملک شام روانہ ہوا، اور راستے میں ہی رات ہو جانے کی غرض سے انہیں جنگل میں پڑاؤ کرنا پڑا۔ جنگل میں خوفناک جنگلی جانوروں کا خطرہ تھا، تو ابو لہب کو بار بار اپنے بھتیجے محمد کی بد دعا یاد آ رہی تھی۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا، چونکہ تم لوگوں پر میری بہت سے احسانات ہیں تو میں تم سے ان کا بدلہ بھی چاہتا ہوں۔ آج رات میرے بیٹے عتبیہ اور اس کی سامان کی تم سب حفاظت کرو، میرے بیٹے کا بستر لگا دو، سب سامان کے ارد گرد تم سب جمع ہو جاؤ۔ چونکہ سب نے ایسا ہی کیا۔ رات کو جب سب سو گئے تو جنگل میں سے ایک شیر آیا، سب کے چہروں کو اس نے سونگا مگر کسی کو کچھ نہ کہا۔ پھر سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ گیا، یہاں عتبہ سویا ہوا تھا۔ اس نے اس کے چہرے کو سونگا اور اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیا، اور ابو لہب کا برا حال تھا۔ وہ کہے جا رہا تھا، میں جانتا تھا میرے بیٹے میرے بھتیجے محمد کی بد دعا سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ ناظرین گرامی، ابو لہب اور اس کے بیٹے عتبیہ اور اس کی بیوی کا انجام انتہائی دردناک اور عبرتناک ہوا، کیونکہ اللہ پاک نے سورۃ لہب میں پہلے ہی ان کے لیے عذاب کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ جنگ بدر کے بعد میں ابو لہب چچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مر گیا۔ روایت ہے کہ اس کو ایک رشتہ دار دانہ نکلا جو پھٹا تو اس سے مزید رشتہ دار دانے نکلے، اور ان دانوں کی جب بدبو پھیلنے لگی تو اس کی اولاد اور بیوی نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو اپنے گھر سے کسی ویران کھنڈر میں منتقل کیا جائے تاکہ یہ بیماری کسی اور میں منتقل نہ ہو۔ اس بیماری، بدبو اور اذیت میں 7 دن رہنے کے بعد ابو لہب جہنم واصل ہوا، اور اس کی لاش 3 دن تک وہیں پڑی رہی کہ کوئی اس کے قریب تک نہ بھٹکتا رہا تھا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ جو قریب جائے گا اسے بھی چھوت کی بیماری لگ جائے گی جس سے وہ مرا ہوا ہو۔ پھر جب بدبو پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے اہل عیال کو تانے دیے۔ اس پر انہوں نے ان تانوں سے تنگ آ کر کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے لمبی لکڑیوں پر رکھ کر ایک گڑھے میں پھینکا اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر یوں پتھر پھینکے جیسے اسے رحم کیا جا رہا ہو۔ اس کی بیوی جو ام جمیل کے نام سے معروف تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، اور اس کا نام عروہ بن حرب تھا۔ وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا ہے۔ وہ اپنے قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی اور شوخیاں مارا کرتی تھی کہ میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگا دوں گی، لیکن اللہ پاک نے اسی گردن پر وہ توق ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسلام کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں برائیوں سے دور رہنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔